بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، گفتگو جس موضوع سے متعلق جاری تھی معجزہ، کرامت، اور پھر اس میں وہ خرق عادت چیزیں جو احوال شیطانی یا جس کو ہم شعبدہ، جادو وغیرہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ان چیزوں میں فرق کیا ہے، بہت ہی سرسری انداز میں اس کا تذکرہ کروں. یہ بات پہلے گزر چکی کہ معجزہ جو بعد کے لوگوں کی اصطلاح میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کو آیات اور بینات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں ان کے ذریعے خرق عادت چیزوں کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں. یعنی وہ چیز جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو اور عادت اور معمول کے خلاف. اس کی جو لازمی شرطیں بتائی کہ یہ انسان اور جن اس جیسی چیزوں کو لانے پر قادر نہ ہو، ان کے بس سے باہر ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کی تعریف ہی میں لوگوں نے بیان کیا کہ یہ چیز نبی کی نبوت پر، رسول کی رسالت پر دلیل بنتی ہے. ایک یہ معجزے سے متعلق، کرامت کے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں پڑھی کہ یہ اولیاء اللہ، نیک صالح بندوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والی خرق عادت چیز ہوتی ہے. لیکن ضمناً ہم نے گزشتہ دروس میں بہت اہم باتیں پڑھی کہ ہر وہ شخص جو خرق عادت چیز کا مظاہرہ کرے یا جس کے ہاتھوں پر ظاہر ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. اللہ کا ولی یا کرامت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ظہور جس شخص سے ہوگا اس کے اندر ایمان اور تقوی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی ہو. اور یہی ایک بڑا فرق بتایا یہاں کہ کرامات اور خوارق اولیاء، اولیاء شیاطین کے دوستوں اور رحمان کے دوستوں کے خوارق کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے کہ کرامت جو ہے وہ صالح اور نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. ایسا صالح اور نیک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہو اور نبی صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کرنے والا ہو، ان کی سنتوں کا پر کاربند ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے امر اور نہی، یعنی جن احکامات کو شریعت نے دیا، قرآن و حدیث نے دیا، اس کا واقف کار اور اس پر کاربند اور قائم ہو. اور ایک بات یہ کہی کہ وہ اس وجہ سے کہ اولیاء کی کرامات، یہ ان کا سبب، اولیاء کی کرامات ایمان اور تقوی کی بنیاد اور ایمان اور تقوی کے سبب سے ہوتی ہے. رہا وہ خرق عادت معاملہ جو کسی ایسے شخص کے ہاتھوں پر ظاہر ہو جو ظاہری طور پر فاسق و فاجر ہے، جس کے بارے میں کھلے طور سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اسلام کے صحیح عقیدے یا فرائض اور حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتوں اور تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے. اگر ایسے کسی شخص کے ہاتھوں پر کوئی خارق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے خوارق شیطانیہ کہا جائے گا، جس کا بنیادی سبب کفر ہے، فسوق ہے اور عصیان ہے. یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی، کفر، شرک، اس بنیاد پر شیطان نے اس کی مدد کی اور اس کے ہاتھوں پر اس قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں سرسری طور سے تذکرہ کیا اور کچھ بیانات میں بھی یہ تذکرہ آیا کہ نبوت، معجزہ جو ہے نبوت کے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے، کرامت جو ہے وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ نہیں ہوتی. اور ان دونوں کی پہچان یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب کسی نبی کی جانب سے معجزہ پیش ہوتا ہے اور انبیاء کرام دعوے کے ساتھ، نبوت کے دعوے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ولی کے ہاتھوں پر اگر کرامت کا ظہور ہو تو ان دونوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے
نیک اور صالح بندوں کے ہاتھوں پر خرق عادت چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہوا ہے، ہماری طاقت اور قوت نہیں ہے۔ جبکہ جادوگر اور شعبدے باز یا دوسرے قسم کے فریب دینے والے عموماً ان چیزوں کو اپنی قوت اور شکتی بتا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دین و ایمان کو ٹھگتے ہیں۔ اور دوسرا ایک فرق یہ بھی ہے کہ کرامت اور معجزہ اس جیسی چیز کو کوئی انسان محنت مشقت کر کے کسب کے ذریعے سے، کسی علم اور کرتب کے ذریعے سے اس کا اظہار یا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ جادوگر جو جادو پیش کرتے ہیں، ایک آدمی نے کوئی جادو کا علم سیکھا جو کفر اور حرام ہے، اور اس جادو کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز ظاہر کر رہا ہے جو عام لوگوں کے بس میں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ جادوگر ایسا چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ کام کوئی دوسرا کرنے سے قاصر ہے۔ جو جادو کا علم اس نے سیکھا ہے وہ بعض دوسرے افراد اور دوسرے لوگ بھی اسے سیکھ کر اس قسم کے عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جبکہ معجزے اور کرامت میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے، کسب سے یا علوم و فنون کے کسی بھی شعبے کو حاصل کر کے، مہارت حاصل کر کے ایسی کوئی چیز ان کے جیسی پیش کر سکے جیسے نبی اور ولی معجزہ اور کرامت کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں ہم واپس لوٹتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے متعلق مباحث کے ضمن میں، تو انہوں نے ایک اور الگ سے عنوان قائم کیا کہ نبوت کے دلائل معجزے کے ساتھ صرف محصور نہیں ہیں۔ یہ بات کئی مرتبہ گزری، سرسری طور سے علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی شرح العقیدۃ الطحاویہ کی عبارت میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حق اور صداقت پر ہونے کے بہت سارے دلائل، نشانات، آیتیں، بینات موجود ہیں۔ معجزہ ان میں سے ایک ہے۔ صرف معجزہ ہی انبیاء کرام کی نبوت کی دلیلیں نہیں ہوتی، معجزات کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اہل فلسفہ اور منطق ایسے گزرے ہیں جن کا یہ خیال ہے، معتزلہ اور اشاعرہ میں سے، جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی صداقت پر دلیل بننے والی چیزیں صرف اور صرف معجزہ ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بالکل واضح طور پر، ظاہری طور پر باطل اور غلط بات ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ہم خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی مختلف نشانیوں سے متعلق بحث پڑھ رہے ہیں، اور ابھی یہ بحث کافی کچھ باقی ہے۔ ایک اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا، میں نے اپنے الفاظ میں ان کے پورے عنوان کا خلاصہ پیش کر دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے پیدا کرنے والے کے وجود پر دلیل ہے، ربوبیت پر اور پیدا کرنے والے رب کی کے وجود پر دلیل ہے، اس کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ یہ بھی سرسری طور سے اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی عبارت کی روشنی میں انہوں نے دو باتیں نقل کی ہیں۔ پہلا حصہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء کے معجزات جہاں رسولوں کی سچائی پر دلیل بنتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس میں ایک مزید چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی کی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان معجزات اور دلائل کو پیش کرنے والی ذات، اس کے وجود، اس کی ربوبیت اور اس کی حکمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی چیز ہوتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے آگے کہا کہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی جو دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے قوی اور سب سے زیادہ پر اثر دلالت کرنے والی دلیل اور حجت یہی معجزات ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ یہ معجزات جو ہیں اس کائنات کے بنانے والے کی ذات پر بھی دلالت کرتے ہیں، اس کے افعال پر دلالت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے رسولوں، یوم آخرت پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ ہر اگر معجزات کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا انبیاء کرام نے کوئی چیز ثابت کی ہے، تو اس ایک چیز کے ذریعے سے نبی کی لائی ہوئی جتنی تعلیمات ہیں، بنیادیں ہیں، سب کے سب ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی میں اپنے الفاظ میں خلاصے کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دلالت، معجزات کی یہ دلالت اور یہ تقاضا بذات خود اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد مقامات پر آیات میں معجزات کو آیات اور بینات کا نام دیا ہے، آیات بینات کہا ہے۔ چنانچہ یہ بذات خود حوادث
اور دوسری تمام کائنات میں جو کچھ بھی موجودات ہیں اور جتنے واقعات ہو رہے ہیں ان کے سانے اور ان کے کرنے والے کی ذات پر ثبوت بنتے ہیں، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت بنتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب اور معمول اور عادت کے خلاف چیز، معجزہ جو ہے وہ عادت کے خلاف چیز ہوتی ہے. تو ان سے ایک آدمی جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو معمول کے خلاف چیز ہے، عجیب و غریب حوادث ہے، یہ معمول کے مطابق جو حوادث ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کے برخلاف روزمرہ معمول کے مطابق ہونے والی چیز سے ہٹ کر کوئی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ہم اس پہ حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں. تو جو غیر معمول، عادت کے خلاف عجیب و غریب چیزیں جو ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ فَإِذَا اقْتَرَنَ خَرْقُ الْعَادَةِ مَعَ دَعْوَى الرِّسَالَةِ، اب یہ چیز جب خرق عادت، معمول کے خلاف چیز رسالت کے دعوے کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو یہ اس بات پر دلیل بنتی ہے کہ ایسا کرنے والی ذات ہر چیز پر قادر ہے. ماں باپ کے ملاپ سے بچوں کی ولادت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام بھی کیا، انی عبداللہ آتانی، کیا قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا. اب حضرت مریم علیہ السلام خود جواب نہ دیتے ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ انہوں نے ناجائز تعلق کی بنیاد پر اولاد کو جنم دیا ہے، لیکن جب انہوں نے اشارہ کیا اور بچے نے گواہی دی کہ یہ ایک معجزاتی معاملہ ہے تو خود بخود یہ بات ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے کہ جب مریم عذرا علیہ السلام نے کسی مرد سے تعلق نہیں کیا، قائم نہیں کیا، اور پھر بھی بچے کی ولادت ہوئی تو یہ عادت اور معمول کے برخلاف بات ہوئی. ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوا تو کیسے ہوا؟ یہ اللہ نے کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب معمول کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، رات اور دن کی گردش ہو رہی ہے، بچے میاں بیوی کے ملاپ سے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تو لوگ یہاں غور نہیں کر رہے. جبکہ یہاں بھی ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ نظام قائم کرنے والا، میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کو پیدا کرنے والا، اس میں روح پھونکنے والا، اس کی نشو و نما کے مقامات اور اسباب کو فراہم کرنے والا وہ بھی رب العالمین ہی ہے. یہ بھی دلیلیں ہیں، لیکن ان معمول کی چیزوں پر عام طور سے لوگ توجہ نہیں دیتے، غور نہیں کرتے. جب یہ معمول اور عادت سے ہٹ کر کوئی نئی چیز ایسی ہوتی ہے، خرق عادت، اور وہ خرق عادت چیز جس ذات کے ذریعے سے نمودار ہو رہی ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خرق عادت میں نے پیش نہیں کی ہے بلکہ اس ذات نے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اس پر نبوت کی دلیل کے طور پر اسے پیش کر رہا ہوں، اور یہ دلیل میری اپنی قدرت اور طاقت سے نہیں ہے بلکہ اس ذات کی طرف سے ہے جس نے مجھے نبی بنایا. وہ اس خرق عادت چیز کو پیش کر کے یہ ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں. جب انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نبی ہیں اور خرق عادت چیز پیش کر رہے ہیں تو وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس ذات نے ان کو نبی بنایا، اور وہ ذات اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ معمول کے خلاف جو میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد ہوتی تھی، وہ ذات جو ہے بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بلکہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا، وہاں بھی ماں باپ کے ملاپ والا پروسیجر نہیں تھا قدرتی، بظاہر جو معمول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان اعمال یا معجزات، انبیاء کرام کے ان معجزات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس ذات نے ان کو رسول بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب العالمین ہے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس معجزے کے ذریعے سے جو پیش کیا ہے، خرق عادت چیز، خلاف معمول بات، اس کے ذریعے سے اپنے نبی کی تائید کرے اور اس کے مخالفین پر اس کے موافقت میں، مخالفین کے خلاف نبی کی، اپنے سچے نبی کی موافقت میں حجت قائم کرے. چنانچہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات جو ہے حکم دیتی ہے کہ اس نبی کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اور ولا وجہ لوقوعها غیر ذلک، اب اس کے واقع ہونے کی اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کا تلازم پایا جاتا ہے. معجزے کے وقوع کے اندر نبی کی نبوت کی صداقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و مشیت، نبی کی تائید کرنے کا ارادہ، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا کو پیدا کرنے کے مقاصد ہے، بندوں پر حجت پوری کرنے کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہیں. آگے صاحب تو موسوعہ کہتے ہیں کہ وہ بتعبیر آخر، غالباً یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا خلاصہ ہے
کہ ایک دوسری تعبیر میں، دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب معجزے کے آنے سے، معجزے کے ذریعے سے نبوت ثابت ہو گئی، معجزے کے ذریعے سے ایک نبی نے معجزہ پیش کیا، اس کی نبوت کو لوگ ماننے پر مجبور ہوئے، ماننا ہی چاہیے اگر انصاف پسندی ہے، اس کے ذریعے سے ان کی نبوت ثابت ہو گئی۔ اب اس نبوت کے بعد آپ نے جب کہا کہ یہ سچے نبی ہیں، تو جس کو ہم نے سچا کہہ دیا، اب وہ جو بھی خبر دے رہے ہیں، جو بھی حکم دے رہے ہیں، وہ ماننا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ان کی ساری خبریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کاموں سے متعلق ہے، ہاں آخرت کے دن اور تمام غیبی امور سے متعلق وہ نبی اب جو بھی بات بتا رہے ہیں، وہ ہم کو اور آپ کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی ایک معجزے کی بنیاد پر نبی کی نبوت ثابت ہوئی، اور جب نبی کی نبوت ثابت ہو گئی تو ان کی ہر تعلیم کو ماننا لازم ہو گیا۔ اب ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے بنیادی طور پر توحید کا اثبات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، پھر شرک اور اس کی مخالف چیزوں، توحید کی مخالف چیزوں سے اجتناب کی تعلیمات ہے، پھر عقائد سے متعلق بقیہ وہ چیزیں جو توحید کا لازمی تقاضا اور اس کی تابع ہیں، جیسے آخرت کے دن پر ایمان لانا، جنت و جہنم اس میں شامل ہے، برزخ اس میں شامل ہے، میدان محشر کے امور اس میں شامل ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان اور دیگر غیبیات جو ایمان کا حصہ ہے۔ ایک نبی کو مان لینے سے ان ساری چیزوں کا ماننا لازم آتا ہے، اور نبی کی نبوت ثابت ہو رہی ہے معجزے سے۔ اس بنیاد پر یہ کہا کہ معجزہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو ثابت کرنے کی بات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَالْإِسْتِجَابَةُ لِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ، یہ معجزہ نبی کی باتوں کو ماننے پر کا تقاضا کرتا ہے، اس نے جو تعلیمات دی اس کو، اور جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، اور سب سے عظیم چیز جس کی طرف نبی دعوت دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت ہے، اس کی اطاعت و شریعت، اس کی اطاعت کا لازم ہونا اور اس کی شریعت کو پختگی سے پکڑ لینا۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معجزات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت پر سب سے عظیم دلیل ہیں۔ آگے ایک عنوان قائم کیا کہ انبیاء کے معجزات منہا الظاہر البین، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ظاہر اور بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ چنانچہ آگے اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے دلائل اور معجزات ربوبیت کے دلائل کی طرح ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل کھلے ظاہر ہیں، ہاں، اور کچھ لکل احد، ہر کسی کے لیے، جیسے حسی معجزات، وہ معجزات جو دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پانی بڑھ رہا ہے، کھانے میں اضافہ ہو رہا ہے، ہاں، اس قسم کے محسوسات، معجزات، محسوس ہونے والے معجزات، یہ ہر کسی کے لیے معجزہ ہیں، جو علم والا ہے، جو کم علم والا ہے، جو جاہل و نادان ہے، ہر کوئی کے لیے۔ لیکن اور ایسے معجزات کی تمام لوگوں کو ضرورت ہے، جیسے ربوبیت کے دلائل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کا پالن ہار ہے، مالک ہے، آقا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں، کچھ دلائل ایسے ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آتے ہیں، وہ چاہے جنگل میں رہنے والا انتہائی اجڑ آدمی ہو، کبھی کسی درسگاہ میں نہ گیا ہو، تہذیب اور ترقی تمدن کی کوئی چیز سیکھی نہ ہو، اس کے لیے بھی ربوبیت کی دلیلیں موجود ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے انسان کے لیے بھی ربوبیت کے بھرپور دلائل موجود ہیں۔ ہاں، کیوں ایسے دلائل کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے جو عالم، جاہل، خاص، عام، ہر ایک کے لیے کامن ہوں اور اس پر حجت پوری کرتے ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ربوبیت کے معنی بغیر دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، اسی لیے دنیا کے ہر انسان سے قبر میں سوال ہوگا، راجح قول کے مطابق فرشتے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب، نبی کا کی رسالت کا جواب، دین کے تعلق سے جواب کہ ہمارا دین کیا ہے، ہر انسان کو دینا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے جب یہ ماننا ضروری ہے، ہاں، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کی دلیلوں کا ہر انسان کے عقل و فہم کے مطابق فراہم ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ رب کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہوا کہ تمام انسانوں کی اس ضرورت کا بھرپور انتظام کیا جائے۔ تو جس طرح اس نے ربوبیت کے دلائل پیش کیے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کے دلائل بھی پیش کیے، اور اسی نبوت کے دلائل میں سے ایک قسم کی دلیل جو معجزات ہیں، معجزات کو بھی ایسی قسموں پر مشتمل رکھا کہ بعض معجزات ایسے ہیں جو ہر کسی کی ذہنی سطح کو
پورا کرتے ہیں، ذہنی سطح کے تقاضے پر پورے اترتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، یعنی اہل علم اس کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، عوام اس کے تہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایسے ہی ربوبیت کے دلائل ہیں، ایسے ہی نبوت کے دلائل اور معجزات بھی ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی خالق کے اقرار اور اس کے رسولوں کے اقرار کی انتہائی شدید ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزات، کچھ دلائل ایسے رکھے جو ہر خاص و عام کے لیے کامن ہو، عام ہو۔ منہا، اور ان میں ان دلیلوں میں سے کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو ما یختص بہ من عرفہ، یہ خاص ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان معجزات کو، ان دلیلوں کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جیسے کہ اعجاز القرآن، مثلا جیسے قرآن کے معجزات مثال کے طور پہ۔ قرآن کے معجزات کچھ تو ایسے ہیں جو بہت کھلے کھلے ہیں، کچھ معجزات ایسے ہیں کہ کوئی آدمی جب علمی گہرائی میں جاتا ہے اور پھر ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے معنی اور مفہوم پر غور کرتا ہے، تب حیرت میں پڑتا ہے کہ واقعی یہ ہم نے آج اتنی تحقیق اور ترقی کے بعد، علمی گہرائیوں کے بعد اس بات کو معلوم کیا، اور قرآن مجید میں یہ بات اتنے زبردست انداز میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ فَلَمْ يَلْزِمْ ضَرُورَةً أَن تَكُونَ كُلُّ آيَةٍ صَالِحَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، چنانچہ بدیہی طور پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر قرآن کی آیت، ہر معجزہ ہر کسی کے لیے صالح ہو، ہر کسی کے لیے مفید ہو سکتا ہے کچھ معجزات، اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ایسی ہوں کہ کچھ لوگ اسے سمجھ رہے ہوں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہوں۔ ہاں، چنانچہ انبیاء اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے، دعات اور مبلغین کی طرف سے ہر کوئی ان آیات، ان دلائل اور ان معجزات سے مخاطب کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہو، اس کی ذہنی سطح کے موافق ہو۔ اگلا عنوان یہ قائم کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے علاوہ دیگر نبیوں کے معجزات کے درمیان مقارنہ۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ ان کی بات کو پیش کرنے کے بجائے میں مختصر میں 2-4 جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن انبیاء کو معجزات دیے گئے، ان کے معجزات عام طور سے زمانے کے اعتبار سے وقتی اور عارضی رہے، اور اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک تو یہ بھی کہ ان انبیاء کرام کی نبوت کا وقت بھی محدود تھا، ایک خاص مدت تک، اور علاقے اور قوم بھی محدود تھی، جبکہ پچھلے نبیوں کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ لہذا جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو آپ کی نبوت کی دلیلیں اور اس کے کچھ معجزات بھی قیامت تک کے لیے ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ کو جہاں اپنے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے بہت سارے معجزات ایسے عطا فرمائے جو پچھلے انبیاء کی قبیل سے تھے، سورج کا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، پانی کا بڑھنا، اور ہم کچھ نشانیاں، معراج اور اسرا کا سفر جو ان لوگوں کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے، ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے دروس میں جانیں گے۔ تو ان چیزوں کو، جو حصی معجزات تھے، کچھ وقتی تھے، لیکن کچھ ایسے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے جو ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان میں سر فہرست جو زندہ اور خالد دائمی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ یہ قرآن دائمی اور عالمی معجزہ ہے، آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک قائم رہنے والا ہے، جو اس بات کا اہل ہے اور یہ کرتا ہے کہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ اور ہر زمانے میں، ہر علاقے میں قرآن نے چیلنج کر کے اپنے معجزہ ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور دنیا کے ماہرین نے اس کا لوہا مانا کہ واقعی قرآن جو چیلنج کر رہا ہے، کوئی انسان بلکہ انسانوں کی جماعت مل کر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ کی کتاب، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس میں معجزے کے جو پہلو ہیں وہ انسانوں اور مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، چنانچہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر انبیاء کے مماثل بہت سارے معجزات دیے گئے، اس کے بالمقابل آپ کو آپ کے ختم نبوت اور آپ کی نبوت کی آفاقیت اور عموم کے پیش نظر آپ کو وہ معجزہ بھی دیا گیا جو سب کے لیے عام بھی ہو، ہر علاقے، ہر سطح کے لوگوں کے لیے عام ہو، اور قیامت تک لوگوں پر حجت قائم کرتا رہے، لوگوں کو چیلنج دے
دے کر للکارتا رہے کہ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ جو دعوے کیے، جو باتیں پیش کی، دنیا میں کوئی انسان اس کے جیسا پیش نہیں کر سکتا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت اختیار کریں، نجات پائیں، تو یہ رب العالمین کی طرف سے ایک انتظام تھا لوگوں کی ہدایت کا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آخری انتظام اور آخری شریعت اور آخری کتاب قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔